بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا حیو یا قیوم صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیر و مرشد شاہ فقر تاجدار اتقیا حضرت میاں محمد منظور احمد جو اس 15ویں صدی کے ولی کامل ہو گزرے ہیں، میاں جی سرکار، بابا جی سرکار صوفی محمد برکت علی لدھیانوی رحمت اللہ علیہ کے حقیقی داماد ہیں۔ جب بابا جی سرکار اپنی سب سے چھوٹی اور لاڈلی بیٹی کا نکاح میاں جی سرکار سے کر رہے تھے تو آپ نے بھری مجمع میں اسپیکر میں اعلان کرتے ہوئے فرمایا، یہ رشتہ میں اپنی مرضی سے نہیں کر رہا بلکہ مجھے کلیئر شریف سے علاء الدین علی احمد صابر صاحب کی طرف سے حکم ہوا ہے۔ بابا جی سرکار نے میاں جی سرکار کے بارے بڑی بڑی محفلوں میں بڑی بڑی باتیں کر دی ہیں۔ یہ بابا جی سرکار ہی جانتے تھے کہ میاں جی سرکار کا کیا مقام ہے یا میاں جی سرکار کس مقام تک جائیں گے۔ ایک دفعہ بابا جی سرکار کسی کو مرید کر رہے تھے، آپ نے اس سے فرمایا، تم منظور احمد سے دوستی کر لو، اس کی دوستی تمہیں قبر اور حشر میں کام آئے گی۔ کسی سے فرمایا، میرا منظور مقبول بارگاہ رب ذوالجلال ہے۔ کبھی فرمایا، میرا منظور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کا چنا ہوا موتی ہے۔ ایک دفعہ میاں جی سرکار بابا جی سرکار کی خدمت میں حاضر ہوئے تو بابا جی سرکار نے آپ کو ایک سفید رنگ کی ٹوپی عنایت فرمائی اور فرمایا، رات حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تھے اور انہوں نے کہا تھا یہ ٹوپی منظور احمد کو دے دینا اور اس سے کہنا مجھے تمہاری سادگی بہت پسند آئی ہے اور اس میں کوئی شک بھی نہیں۔ میاں جی سرکار نے ساری زندگی ہمیشہ سادہ لباس، سادہ جوتا اور کھانے میں سادہ غذا کھائی، اور یہاں تک کہ آپ نے اللہ کا ذکر اور نبی پاک کا درود و سلام بھی پڑھا تو وہ بھی سادہ اور عاجزانہ انداز میں۔ ایک دفعہ کیمپ دارالاحسان سے ایک جماعت تشریف لائی تو وہ درود ویسیہ راگ لگا کر پڑھ رہے تھے۔ میاں جی سرکار نے ان کو منع کر دیا اور کہا، نبی پاک کی ذات پر جب بھی کوئی درود و سلام پڑھو تو سادہ اور عاجزانہ انداز میں پڑھو، اور فرمایا بابا جی سرکار کے دور میں بھی سادہ انداز میں پڑھا جاتا تھا۔ میاں جی سرکار کا تعلق ایک امیر اور رئیس گھرانے سے تھا۔ میاں جی سرکار کے والد بڑے بڑے جاگیرداروں میں ہوا کرتے تھے، لیکن جب بابا جی سرکار کے ساتھ اٹیچ ہوئے تو وہ آپ نے سب کچھ اللہ کی راہ میں وقف کر دیا۔ میاں جی سرکار نے لاہور انجینئرنگ یونیورسٹی میں اول پوزیشن حاصل کی اور واپٹا میں SDO بھرتی ہوئے، لیکن جب بابا جی سرکار کی خدمت میں آئے تو نوکری کو خیر آباد کہہ دیا اور ڈگری کو آگ لگا دی۔ ایک دفعہ میاں جی سرکار کی خواب میں بابا جی سرکار سے ملاقات ہوئی۔ بابا جی سرکار نے فرمایا، منظور احمد، کاروں اور موٹر سائیکلوں پہ تبلیغ نہیں ہوتی۔ آپ جب صبح اٹھے تو ارادہ کیا جو پہلا شخص ملے گا اس کو کار کی چابی دے دوں گا اور جو دوسرا ملے گا اس کو موٹر سائیکل کی چابی دے دوں گا، اور آپ نے ایسا ہی کیا۔ آپ کے پاس اس دور میں مرسیڈیز گاڑیاں ہوا کرتی تھی۔ جب بابا جی سرکار کو اس بات کا پتہ چلا تو بابا جی سرکار مسکرائے اور فرمایا، میرا منظور کسی بھی طرح سلطان ابراہیم بن ادم سے کم نہیں، اس نے اس وقت کی سلطنت کو ترک کیا تھا اور منظور احمد نے آج کی سلطنت کو ترک کر دیا۔ میاں جی سرکار کے پاس جو بھی کوئی مرید یا عقیدت مند کوئی چیز لے کے آتا اب اسے اسی وقت لوگوں میں تقسیم کر دیتے۔ بابا جی سرکار نے اپنی زندگی میں بہت سے بڑے بڑے کام کیے، اللہ کا ذکر میں اخیر کر دی، جہاں جاتے وہاں یا حیو یا قیوم کی آوازیں بلند ہوتی، خدمت خلق میں اخیر کر دی، پاکستان کا سب سے بڑا فری آئی کیمپ لگایا جہاں کسی سے کوئی معاوضہ نہیں لی جاتا، لنگر سے لے کر حج تک فری دی جاتی ہے، تبلیغ میں اخیر کر دی، بڑے بڑے بادشاہوں اور ملکاؤں کو اسلام کی دعوت دی اور گلی گلی کوچے کوچوں میں تبلیغ کا نظام عام کیا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا۔ بابا جی سرکار نے ترتیب شریف لکھی، مقالات حکمت کی کتابیں لکھی اور بھی ایسی سینکڑوں کتابیں لکھی، منارے بدر بنائے جن پر آپ فخر کرتے تو کوئی حرج نہیں تھا، لیکن آپ نے اپنے کسی کام پر کوئی فخر نہیں کیا۔ لیکن میاں جی سرکار کے بارے بابا جی سرکار نے فرمایا، منظور احمد میرا فخر ہے۔ بابا جی سرکار کو میاں جی سرکار پہ اس قدر فخر تھا، جب قیامت کے روز اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا کہ تمہیں دنیا میں اتنا رتبہ، مقام اور شہرت دی گئی تھی تو میرے لیے کیا کیا، تو بابا جی سرکار فرماتے ہیں، میں اس وقت منظور احمد کو پیش کر دوں گا۔ اس بات سے آپ اندازہ لگائیں کہ بابا جی سرکار کو میاں جی سرکار پہ کس قدر فخر تھا۔ جب میاں جی سرکار بابا جی سرکار کے پیچھے بیٹھا کرتے تھے تو بابا جی سرکار جو بات کہتے میاں جی سرکار اس کو اپنی ڈائری میں محفوظ کر لیتے۔ جب بابا جی سرکار نے یہ دیکھا تو بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ یہ بہت اچھی بات ہے، یہ تمہیں بعد میں بہت کام آئے گی، اور فرمایا منظور احمد کی ڈائری آسمان پر سنہری الفاظ میں لکھی جا رہی ہے۔ میاں جی سرکار کی یہ روٹین تھی کہ 2 دن 3 دن یا ہفتے بعد عقیدت مندوں کو اکٹھا کرتے اور بابا جی کے پاس مرید کروانے کے لیے لے جاتے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ بابا جی سرکار جب اپنے دفتر سے باہر آئے تو آپ نے فرمایا، منظور احمد آج کے بعد ان کو یہاں نہیں لے کے آنا، ان کو وہیں پہ مرید کر لیا کرو، جس کو چاہے مرید کرنا، جس کو چاہے نہ کرنا۔ وہاں سے آپ کی ولایت اور بابا جی سرکار سے روحانی فیض کا سلسلہ شروع ہوا۔ وہاں موجود عقیدت مندوں نے اور مریدوں نے آپ کو مبارکباد دی اور آپ نے اپنے گاؤں 128 والا چک میں تبلیغی مرکز اور ڈیرا جمایا۔
میاں جی سرکار کو صابر صاحب سے خاص لگاؤ تھا۔ بابا جی سرکار نے بھی آپ سے فرمایا کہ صابر صاحب کے ہاں تمہارا ایک خاص مقام ہوگا۔ ایسا ہی ہوا۔ آج جب آپ سرحد پار صابر صاحب کے ہاں جاتے ہیں تو وہ دیکھ کر یہ نہیں کہتے کہ آپ صوفی برکت علی صاحب کے دربار سے آئے ہیں، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ آپ مرکز الاحسان منظور احمد شاہ صاحب کے ہاں سے آئے ہیں۔ اگر آپ آج کلیئر شریف جائیں تو آپ صابر صاحب کے دربار کے برآمدے میں میاں جی سرکار کی طرف سے بھیجے گئے تبرکات اور میاں جی سرکار کی تصویر لگی نظر آئے گی، جو بابا جی سرکار کی اس بات کی واضح دلیل ہے کہ صابر صاحب کے ہاں تمہارا ایک خاص مقام ہوگا۔ میاں جی سرکار نے بھی بابا جی سرکار سے محبت کی اکیر کر دی۔ آپ نے اپنا لمحہ لمحہ بابا جی کی یاد میں اور ان کے احکامات کے مطابق گزارا۔ یہ بھی آپ کی بابا جی سرکار سے عشق اور محبت کی دلیل ہے کہ آپ نے کبھی کسی کو مرید نہیں کیا۔ جو بھی عقیدت مند مرید ہونے کے لیے آتا آپ اس کو فرماتے نہیں بھائی ہم تو مرید ہی نہیں کرتے، اس کو ذکر کی ترتیب بتاتے اور فرماتے نماز پڑھا کرو اور یہ ذکر کیا کرو، آپ ہمارے سلسلہ میں شامل ہو جاؤ گے۔ آپ میاں جی سرکار کے پاس جو بھی بیمار پریشان تنگ دست آتا آپ اس کو دعا دیتے اور وہ اللہ کے حکم سے شفا پاتا۔ بہت سے لوگوں نے میاں جی سرکار کی کرامات دیکھی مگر آپ ان کو آگے لوگوں میں بتانے سے منع کر دیتے، کبھی خود کو ظاہر ہی نہیں ہونے دیا۔ جب آپ کی کرامات لوگوں میں ظاہر ہونے لگی تو آپ اس دنیا فانی سے حق حق ہو کی آوازیں لگاتے ہوئے ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ ایک دفعہ بابا جی سرکار نے میاں جی سرکار سے فرمایا میں اللہ کے لیے اپنی جان قربان کرنا چاہتا ہوں اور اللہ تعالیٰ یہی تمہیں عطا کرے گا۔ آج آپ میاں جی سرکار کی زندگی پر نظر دوڑائیں تو پتہ چلتا ہے کہ میاں جی سرکار نے ساری زندگی اللہ کی راہ میں اور اللہ کے دین کی خاطر وقف کر دی۔ میاں جی سرکار نے بابا جی سرکار کے نظام کو بڑی بخوبی سے ہو ایسے ہی نبھایا جیسے نبھانے کا حق تھا۔ بابا جی سرکار کے لاکھوں مریدوں میں سے جو مقام میاں جی سرکار کو حاصل تھا شاید ہی کسی کو ہوگا۔ میاں جی سرکار نے بھی اپنی زندگی میں بہت سے کتب اور رسالے لکھے جن میں فیضان الحق سر فہرست ہے۔ میاں جی سرکار نے فرمایا اچھا مرید وہ ہے جو اپنے شیخ کے نظام کو فروغ دے اور اچھا بیٹا وہ ہے جو اپنے باپ کے نظام کو فروغ دے۔ جیسے میاں جی سرکار نے اپنے شیخ کے نظام کو نبھایا ایسے ہی آج میاں جی سرکار کے بیٹے میاں محمد فیضان علی صابری صاحب نے اپنے باپ میاں جی سرکار کے نظام کو نبھا رہے ہیں اور بہتر انداز سے چلا رہے ہیں، اور میرا یہ یقین ہے کہ ایک دن اللہ تعالیٰ ان کو بھی بابا جی سرکار اور میاں جی سرکار کے صدقے ولایت کے مرتبے پہ فائز فرمائیں گے، آمین۔ اللہ تعالیٰ میاں فیضان علی صابری صاحب کی عمر دراز فرمائے اور اللہ تعالیٰ میاں جی سرکار اور بابا جی سرکار کے درجات بلند فرمائے اور ہمیں ان کے سچے پکے مریدین میں شامل فرمائے، آمین والسلام۔ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ ان اللہ واسع العلیم یا ولی یا نصیر۔